دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ بات یہ ہو رہی ہے کہ محبت اور عقیدت علم دوسرے لوگوں کے پاس بھی بہت ہے، علم دوسرے لوگوں کے پاس بھی بہت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے حصے میں جو آیا ہے وہ جو صحابہ کرام کا عمل ہے، سبحان اللہ، جو صحابہ کرام کا عمل ہے، جو صحابہ کرام کی طریقہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الشروط میں لکھا ہے، پہلی جلد ہے کتاب الشروط، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حدیبیہ میں تشریف فرما تھے جب آپ عمرہ کرنے کے ارادے سے تشریف لائے تھے، عمرہ کرنے کے ارادے سے تشریف لائے تھے تو مشرکین نے روک دیا، تو حضور حدیبیہ کے مقام پر، صحابہ بھی وہاں ہیں، رک، اب وہاں پر حضور کے بڑے معجزات، امام بخاری نے یہ لمبی حدیث ہے، 3 صفحوں پر مشتمل یہ حدیث ہے، اس میں حضور کے معجزات، کثیر الفان کا معجزہ، کثیر الماء کا معجزہ اور سوکھے چشموں کو جاری کرنے کا معجزہ، یہ اس حدیبیہ کے میدان میں ہوئے، وہ بیان کرنا مشروط نہیں۔ اب مشرکین نے حضور کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے غور کرنے لگے کس کو یہ منصب دیا جائے جو حضور کے ساتھ جا کر بات چیت کرے۔ کسی میں طاقت ہی نہیں ان سے گفتگو کرنے کی، کوئی ایسا فصیح آدمی، کوئی ایسا حریف آدمی تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان ان کی زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ان کو اپنی زبان داری پر بڑا ناز تھا، لیکن جب پیارے مصطفیٰ سے گفتگو کرنے کی باری آئی اب سارے کے سارے اپنے کار کرتے کرتے ان لوگوں کی نگاہ انتخاب پڑی عروہ ابن مسعود پر۔ کس پر؟ عروہ ابن مسعود پر۔ یہ عمر میں بھی پڑا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت کی بات ہے۔ عروہ ابن مسعود عمر میں بھی پڑا تھا، قبیلہ بھی اس کا بڑا تھا، دولت بھی اس کے پاس بڑی تھی، سرمایہ بھی اس کے پاس بڑا تھا۔ ان لوگوں نے کہا سوائے تیرے کوئی دوسرا جا کر ان سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ عروہ ابن مسعود چل حضور کی خدمت میں آئے۔ امام بخاری نے لکھا ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ بات کرتے ہوئے سامنے والے آدمی کی داڑھی کو ہاتھ لگا، چنانچہ اس طریقے کو اس نے اپناتے ہوئے حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا اپنے نجس ہاتھ کو پیچھے کرو، پیارے مصطفیٰ کی داڑھی کو ہاتھ لگا، اپنے نجس ہاتھ کو۔ یہ صحابہ کا عمل، آپ نے بتایا اپنے نجس ہاتھ کو پیچھے کرو، حضور کے پاس داڑھی کو تیرا نجس ہاتھ نہ لگا۔ خیر گفتگو ہوئی، گفتگو کرنے کے بعد جب وہ واپس گیا ان لوگوں نے مشرکین نے کہا بھئی کیا گفتگو کر دیا ہے؟ کہنے لگا میرے ساتھیوں میرا مخلصانہ مشورہ ہے تم ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میں سکت نہیں اس کا مقابلہ کرنے کی۔ کہنے لگے ہمارے پاس سامان زیادہ ہے، ہمارے پاس افراد زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، تم یہ کیسے کہتے ہو؟ کہنے لگا جو ان کے پاس ہتھیار ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگا ان کا ہتھیار کیا ہے؟ کہنے لگا فلما تلخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ جب تھوک بھی پھینکتے ہیں، فلما تلخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ فتلک بها وجهه وجلده۔ حضور اگر تھوک بھی پھینکتے ہیں تو وہ لوگ تھوک حضور کی زمین پر نہیں آتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو لے کر اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر مر لیتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعْتُ يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا غسالہ لینے کے لیے وہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ وَقَعْتُ يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، اور حضور کا غسالہ حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ
خفضوا اصواتهم، اور جب حضور علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو بند کر دیتے ہیں اور فما يلقون الیہ نظرا تعظیما لہ، اور حضور کی طرف تعظیم کی وجہ سے اپنی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتے بلکہ نظریں جھکا کر رکھتے ہیں، فما يلقون الیہ نظرا تعظیما لہ، اور ان کی طرف ادب کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو اٹھاتے نہیں۔ یہ صحابہ کا کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا عمل ہے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، ایسے برے مذہب پہ نام کیجئے۔ رسول کریم کے تعظیم کا نام ہی تو ایمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہی تو ایمان ہے۔ امام بخاری جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یہ امام بخاری نے نقل کی ہے یہ حدیث پاک، جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام حضور کی طرف، اور یہی حدیث پاک آگے چل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر باقی صحابہ کرام بھی موجود ہیں، باقی صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت بلال اذان کہہ رہے ہیں۔ اذان کہتے ہوئے جب وہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اذان ختم ہوئی، شرک کا خطبہ دیا۔ یہ نہیں کہا رسول کریم نے کہ یہ صدیق تم نے کیا کیا، نہیں، بلکہ فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی، جس نے میرے اس دوست کی پیروی کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ فقط حضرت لہو شفاعتی، جس نے میرے اس دوست کی پیروی کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ حیرت پہ سلم صدائے محمد، کہ حیرت پہ سلم صدائے محمد۔ میں نے عنوان بنایا تھا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک اور حدیث علماء کرام تشریف فرمایا ہے اور انہوں نے متعدد مرتبہ اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ یہ جتنی بھی احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان تمام علماء سے آپ نے موقع بموقع سنی ہوگی، کیونکہ منشا یہی ہے سلسلہ تیلو کال کی، ہوتی رہے صلاۃ حسن و جمال۔ حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف یہی تو ہمارا کام ہے۔ اب حضرات بات یہ کرنے والی ہے، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو بنایا۔ یا جابر اللہ تعالیٰ خلق قبل اشیاء نورا نبی کا بھی نور ہی، اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نور حقیقی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نور حقیقی ہے، اور یہ بشریت، یہ صورتی، آپ دیکھیں میرے بات کو توجہ فرمائیے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اس کی دو حیثیتیں، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، یا آپ کہہ دو کہ ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح، ایسے بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک چیز کی ایک حقیقت ہے اور ایک اس کا جسم ہے، یا ایک اس کا روح ہے دوسرا اس کا جسم ہے، دونوں صورت۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز میں یہ آپ کو نظر آئے گا، ایک اس کی روح ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو حقائق ہیں ان سے آدمی مستفید تبھی ہو سکتا ہے جب ان کو کوئی جسم دیا جائے۔ حقائق اشیاء سے مستفید